جی اس وقت میں موجود ہوں پمز ہاسپٹل کے باہر اور میرے ساتھ سینئر صحافی کرائم رپورٹر ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اس وقت تک کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ عدیل اکبر ایس پی جو ہیں اسلام آباد پولیس کے، انہوں نے خودکشی کی ہے. اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا بظاہر یہ خودکشی کا معاملہ نظر آ رہا ہے. اب اس میں دو رائے دیکھی جا رہی ہیں. ایک تو یہ جو معاملہ ہوا اس میں جو اسلام آباد کی سیف سٹی اتھارٹی ہے وہ بے بس اس لیے ہو گئی چونکہ جو گاڑی چل رہی تھی جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا اس دوران ایک رائے تو یہ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عدیل اکبر ہیں ان کی جانب سے اپنے گن مین سے گن مانگی گئی، میگزین نکالا گیا اور اس گن کو جو ہے اس کی نارملائزیشن چیک کی گئی، اس جو گن کو چلانے سے پہلے کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گن کو جب ان کی جب سے ٹریگر دبایا گیا تو وہ گولی چلی اور ان کی ڈیتھ ہوگی، جو کہ ظاہرہ پولیس کا ایک موقف ہے. دوسری جو اطلاع جو سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ جو ان کی خودکشی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کی بنیاد ان کا ماضی ہے. اور ماضی کے حوالے سے چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ان کا بنیادی طور پر 43rd کامن کے ساتھ جن کا تعلق تھا، جب ان کی جب سے CSS کیا گیا تو وہ IRS گروپ میں یعنی کہ ان لینڈ ریونیو سروس میں گئے. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں وہ ایز اے ریسرچ آفیسر کام کر رہے تھے. گورنمنٹ کالج لاہور سے ان کا تعلق تھا جی. ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی PMS کے تھرو اس وقت پنجاب سیکریٹریٹ میں جو ہیں وہ وہاں پہ باقاعدہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کی جانب سے 43rd کامن میں IRS گروپ آیا، اور آپ کو پتا ہے ڈریم گروپ جو ہوتا ہے تمام طور آفیسر کا وہ یا تو CSP کے بعد یا PSP ہوتا ہے یا آپ کا ظاہر ہے PS ہوتا ہے یا آپ کا IPS ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ جب دوبارہ سے 3 سال بعد ان کی جانب سے CSS کیا گیا تو ان کو 46 کامن ملا، PSP گروپ ملا. بلوچستان میں ان کو پوسٹنگ ملی اور جب انہوں نے وہاں پہ سرو کیا مختلف اہم پوزیشنز پہ رہے، DPO بھی رہے، مختلف اہم جو وہاں پہ تمام تر معاملات تھے وہ نپٹاتے رہے. لیکن جب اینڈ پر ان کی پروموشن کی باری آئی یعنی کہ جب ان کی جانب سے SP ہونا تھا جو کہ 4-5 سال بعد بندہ ہو جاتا ہے، تو جو معروف والا ہیں وہاں کے DIG ان کی جانب سے جو ان کی ACR لکھی گئی اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ ظاہر ہے انکمپیٹنٹ ہے یا ان کی جانب سے غیر تسلی بخش ریمارکس دیے گئے جس کی وجہ سے ان کی پروموشن رک گئی. اسلام آباد پولیس کا ہم اس کو احسان بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے ایک SP ہیں، چونکہ یہ ان کا تعلق 46 کامن کے ساتھ تھا. 46 کامن سے تعلق رکھنے والے اسلام آباد میں اس وقت 4 آفیسر ہیں، یعنی کہ پری گل ترین جو کہ خاتون SP ہیں، اسلام آباد کی پہلی خاتون SP ہیں، وہ یہاں پہ تعینات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سلیمان ظفر SP سٹنگ ہے وہ بھی ان کے بیچمیٹ ہیں. خصوصاً جو خرم ہیں جو کہ ایئر فورس سے ظاہر ہے وہ PSP بنے، ان کا بھی تعلق اسی بیچ سے ہے اور وہ SP سوان تعینات ہیں. ان کی ریکمنڈیشن پر ان کو بلوچستان میں چونکہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہو چکی تھی، ان کے تمام بیچ میٹ جو ہے وہ لاسٹ ایئر پروموٹ ہو کے SP بن گئے، لیکن یہ SP نہ ہوئے، یہ ASP ہی تھے. IG صاحب نے جب ریکوزیشن بلوچستان گورنمنٹ کو بھیجی، ان کو واپس یہاں بلا لیا گیا تو یہاں پر ان کو بطور SP جو ہے جی تعینات کیا گیا. اب کہا یہ جا رہا ہے جو مختلف ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا جو دوسری ریزن ہے ان کی ڈیتھ کی جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خودکشی ہے، تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ بتائی جا رہی ہے. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈینگی پازیٹیو تھا اور ان کی جانب سے چھٹی اپلائی کی گئی تھی. چھٹی اپلائی کرنے کی بڑی وجہ ایک یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے بیکاز یہ ریسرچ آفیسر رہ چکے ہیں، CSS 2 بار کوالیفائی کیا، پہلے IRS میں رہے، PSP تھے، تو ان کی یہ جو فل برائٹ اسکالرشپ ہے ظاہر ہے دنیا میں پریسٹیجیس قسم کی وہ اسکالرشپ ہے اور بہت کم لوگ اس کو کوالیفائی کر پاتے ہیں. ان کی ذہانت کا لیول یہ تھا چونکہ یہ CSS میں 2nd پوزیشن ہولڈر بھی تھے، تو ان کی جب سے فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا گیا، شارٹ لسٹ یہ ہو چکے تھے. اور کل یعنی کہ آنے والا جو کل ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کل ان کا جو لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو TOEFL یا IELTS ہوگا وہ انہوں نے اس کی تیاری کرنی تھی. تو 2 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ کوشش کرے تھے ان کو چھٹی مل سکے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں جو کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کی جانب سے جب چھٹی اپلائی کی گئی تو ایک سینئر آفیسر کی جانب سے ان کو فون کیا گیا اور ان کی سرزنش کی گئی اور کہا گیا کہ چونکہ حالات اس طرح کے ہیں، آپ کے سامنے TLP کے معاملات ہیں، ابھی تک اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال پراپر کنٹرول میں نہیں آ سکی، تو اس صورتحال میں آپ کا چھٹی پر جانا ہے چونکہ آپ ایک زونل SP بھی ہیں تو مناسب نہیں ہے. بہرحال اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی جانب سے آپس میں کوئی سخت بھی الفاظ استعمال کیے گئے جن کی بہرحال یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے. اب یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا رابطہ کیا گیا کسی ایک آفیسر کے ساتھ جو کہ رپورٹڈلی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ان کا تعلق تھا اور ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے پنجاب کے، ان کے ساتھ لاسٹ ٹائم ان کی بات ہوئی اور جیسے ہی ان کا رابطہ ان کے ساتھ ختم ہوا اس کے بعد ان کی جانب سے یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ گولی چلی اور ان
کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ کہنا, جیسے میں نے کہا کہ چونکہ یہ واقعہ گاڑی کے اندر پیش آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ان کو ویگو جو ڈالے ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک ان کی ٹنٹڈ گلاسز ہوتے ہیں, ان کی جو ونڈ اسکرین ہوتی ہے وہ بھی ٹنٹڈ ہوتی ہے, تو یہ کہنا خاصا مشکل ہوگا کہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گاڑی کے اندر کی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اندر ہوا کیا ہے. تو ابھی تک یہ صورتحال ہے اور 10 بجے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جنازہ ہوگا اور 3 رکنی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے اسلام آباد میں. 3 ڈی اے جیز ہیں, ڈی اے جی اسلام آباد, اس کے ساتھ ساتھ ڈی اے جی سیکیورٹی اور ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر, یعنی کہ تینوں آفیسر ہیں جی سینئر, تینوں کی باقاعدہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ اس میں اسلام آباد پولیس کا جو سسٹم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ 22 گھنٹے کام کیا جاتا ہے, جس میں ہم کہتے ہیں پریشر ہوتا ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جی. اس کے ساتھ ہی آپ کی آئی جی سے ملاقات ہوئی, آئی جی کا کیا موقف سامنے آیا ابھی تک؟ دیکھیے آئی جی صاحب سے ہم نے اور ہمارے جو کولیگز تھے رپورٹر, ان کی جانب سے سوال یہ کیا گیا جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو پہلی صورتحال ہے صحافی اس پہ بات نہیں کر رہے, دوسری صورتحال چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا وہ زیادہ فیوریبل محسوس ہوتی ہے کہ وہ ممکنہ طور پر معاملہ ہو سکتا ہے. واضح طور پر تردید کی گئی ہے جی آئی جی صاحب کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو ویپن ہے وہ یوز کرنے کی کوشش کی گئی اور مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ویپن کے ممکنہ طور پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, پہلی چیز. دوسری جانب ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں, 525 لاکھ روپے کی I-9 میں ڈکیتی ہوئی تھی, جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ ہی واز اے کمپیٹنٹ آفیسر ایز اے سیڈ, تو ان کی جانب سے کوئی 2-3 گھنٹوں میں ہی جو ڈاکو تھے ان کو ٹریس کر لیا گیا تھا, پکڑ لیا گیا تھا, گرفتار کر لیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے ہی واز کوائٹ ایکسائٹیڈ اکارڈنگ ٹو آئی جی صاحب کہ یہ ایکسائٹیڈ تھے اور یہ باقاعدہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے, لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے اباؤٹ ہز اچیومنٹ. تھرڈ چیز یہ بتائی جا رہی تھی کہ چونکہ کچھ ہی دیر پہلے ان کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رابطہ ہوا تھا اور MCMC جو کہ مڈ کریئر مینجمنٹ کورس ہوتا ہے CSP آفیسرز کا, وہ چونکہ مکمل ہو چکا ہے اور تقریباً 1 سے 2 ہفتوں میں جو بورڈ ہے وہ ہونے جا رہا تھا. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی جو انکوائری ہے وہ 30th کامن کے آفیسر ہیں DAG ان کی جانب سے کی گئی تھی اور ان کو کلیئر کرا دیا گیا تھا اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس بار جو بورڈ ہوگا اس میں یہ پروموٹ ہو جائیں گے. تو آئی جی صاحب کے مطابق ہی واز ایکسائٹیڈ, ہی واز ناٹ پلاننگ اینی سوسائڈ, کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بندہ پریشان ہے, اپ سیٹ ہے, ڈپریشن میں ہے تو وہ سوسائڈ کی کوشش کرے گا. تو آئی جی صاحب کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہی واز کوائٹ ہیپی ود دا لائف اسٹائل اور یہ چونکہ پروموٹ بھی ہونے جا رہے تھے. اس کے ساتھ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ پمز ہاسپٹل باڈی لائی گئی تھی, پوسٹ مارٹم ہو گیا اور اس کے بعد آگے کیا ابھی تفصیلات سامنے آئیں گی؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری اطلاعات نہیں ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے. پہلی چیز پوسٹ مارٹم, دیکھیے بطور کرائم رپورٹر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پھر FIR بھی ہوتی ہے, اس میں باقاعدہ مدعی ہوتے ہیں, پھر اس میں باقاعدہ چونکہ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو خودکشی ہی نہیں قرار دے رہے واضح طور پر تو آپ پھر پوسٹ مارٹم کی طرف بھی نہیں جائیں گے. اگر پوسٹ مارٹم ہوگا پھر ان کی فیملی کو یا کسی کو مدعی بننا پڑے گا, پھر اندراج مقدمہ ہوگا, پھر باقاعدہ تفتیش کی جائے گی. تو اسلام آباد پولیس تو بظاہر یہی بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ مس ہینڈلنگ آف ویپن تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. دوسرا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 بجے کا ٹائم ہے, جنازہ ہوگا, لیکن 3 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے. بہرحال اسلام آباد پولیس پر ہی ایک الزام ہے, کسی ایک آفیسر پہ الزام کہا جا سکتا ہے. اور اگر اسلام آباد پولیس پر ایک الزام ہے کہ ان کے ایک آفیسر کی جانب سے ان کے ایک نظام سے تھک ہار کر چھٹی معذرت کے ساتھ جو سوسائڈ کی گئی ہے, تو اسلام آباد پولیس کے علاوہ باقی اداروں کے IB کے ISI کے یا باقی جو دیگر ادارے ان کے افسران پر مشتمل کمیٹی بننی چاہیے تھی جو کہ ان الزامات کی تحقیقات کرے. بہت شکریہ. اس وقت پمز ہاسپٹل کے باہر ناصر بٹ کی گفتگو آپ سن رہے تھے. اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ ابھی تک کی کیا صورتحال ہے. اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے واجو.